کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوتے ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی، تو جو چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہڈی کی جگہ یہ ہے، ہڈی کی جگہ، اور جو باندھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں دیکھو نماز میں ہاتھ رکھنے کی جگہ کتنی ہے، نمبر 1 رکوع میں، نمبر 2 سجدوں میں، نمبر 3 اور تشہد میں نمبر 4، 5ویں جگہ ہاتھ رکھنے کی نہیں ہے۔ تو جب ہڈی اپنی جگہ پہ آئے گی تو جگہ تو یہ تھی نا ہاتھ باندھنے کی۔ تو دونوں کا مقصد کیا ہے؟ حدیث کو سمجھنا، انشاءاللہ دونوں خیر سے۔ کسی صحیح روایت کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، جہاں ذکر آتا ہے وہ قنوت نازلہ پہ آتا ہے، قنوت نازلہ دعائے وتر پہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ فاتحہ پڑھیے، سورت پڑھیے، ہاتھ باندھے باندھے دعائے وتر میں دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے۔ نماز کے اندر اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، عربی میں ہی مانگنی پڑے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جو اپنی زبان میں نیت کرتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں۔ جو نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چاہ پر پیچھے امام کے اوپر اللہ اکبر، یہ بدعت ہے۔ کیونکہ نیت جو ہوتا ہے وہ دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ نیت کیا ہوتا ہے؟ دل کا ارادہ۔ زبان سے بولنا نیت، جب حی علی الصلاۃ ہوئی آپ نے کمرے سے نکل کے کنڈی لگا دی، کنڈی کیوں لگائی؟ نماز۔ مسواک نکالی، کیوں؟ نیت نماز کی۔ وضو کیا، کیوں؟ نماز کی نیت۔ چل کے مسجد میں آئے، کیوں؟ نماز کی نیت۔ ہر قدم پہ نیکی ملی، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوا، نماز کی نیت پہ جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کہتے نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز جا رہے پیچھے ڈرامہ کرتے رہے، وہ نیت نہیں کی۔ نیت کا مقام کیا ہے؟ دل۔ اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میری نیت ہے آپ میں سے کسی بھائی کو 100 ریال دوں گا نہیں، ویسے مثال دے رہا ہوں، مجھے پکڑ نہ لینا۔ اب میرے دل میں نیت ہے، میں دوں یا تو میرے دل میں نیت ہے، میں کہتا ہوں بھائی آپ کو میں 100 ریال دوں گا، آپ بات پکڑ لو گے، مولوی صاحب اقرار کیا تھا دوں گا، دو۔ زبان سے بولنا کیا ہے؟ اقرار۔ نیت کہاں ہے؟ اس کی ایک اور مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ گھر بیٹھے کتاب پڑھ رہے، اخبار پڑھ رہے، بیگم صاحبہ نے کہا سب تشریف لائیں، کھانا تیار ہے، کھانا کھائیں۔ آپ اٹھے، ہاتھ دھوئے، کتاب بند کر دی، ہاتھ دھوئے، دسترخوان پہ آ کے بیٹھے، بسم اللہ کہہ کے آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی بنیاد تو نیت ہے نا۔ کسی عقل مند نے وہاں پہ نیت کی، ہاتھ دھو کے آیا دسترخوان پہ بیٹھا اور وہ کہے نیت کرتا ہوں نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، 2 روٹیاں کھاؤں گا، 1 پلیٹ سالن کھاؤں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا، دائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، منہ کے راستے کھاؤں گا، پیٹ کے واسطے کھاؤں گا، ادھر ابو ادھر امی ادھر بیگم، بسم اللہ۔ یہ کسی نے اللہ کے لیے سوچ لی، غلط کہوں تو گریبان پکڑ لیجیے، کیوں نہیں کی؟ نیت تو ہر کام کے لیے ہے۔ اوکے مولوی صاحب دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، میں نے ہاتھ کیوں دھوئے تھے؟ میں چل کے دسترخوان پہ کیوں آیا تھا؟ ہم کہیں گے بھائی وضو کیوں کیا تھا، مسواک کیوں کی تھی، کمرے سے چل کے مارکیٹ نہیں گئے، مسجد میں کیوں آئے تھے؟ اسی کا نام تو نیت ہے۔ پھر ہندی، بنگالی، پنجابی، عربی، فکرانی، بلوچی، جو مرضی نماز پڑھنے کی زبان میں پڑھیں گے عربی میں، اور نیت کی زبان میں کریں گے اپنی اپنی زبان میں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نیت کے کیے ہوتے تو کس زبان میں؟ عربی میں۔ اب یہ ہر بندہ اپنی زبان میں کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ بعد میں ویلڈ کر کے ٹچ لگایا گیا ہے، شروع سے صاف ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں گیا اور جب اس نے نیت کی، ایک آدمی نے انہوں نے کہا نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 پر پیچھے سے امام کے فقط ظہر کا واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ تو اس نے اس کو سمجھانے کے لیے نیت کی، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز ظہر کی 4 رکعتیں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبے کی طرف، سامنے امام، ادھر عبداللہ، ادھر عبد الرحمان، اوپر چھت، نیچے فرش، پیچھے کوئی بھی نہیں۔ نماز ختم ہوئی تو ساری جماعت اس کو پڑھ گئی، یہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ادھر عبداللہ، ادھر عبد الرحمان، اوپر چھت، نیچے فرش، آگے امام، پیچھے کوئی نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھو میں بتاتا ہوں، میں دلیل دیتا ہوں۔ میری دلیل یہ ہے جہاں آپ کی نیت لکھی ہوئی ہے نا 32 نمبر صفحے پہ، اسی کتاب کے 33 نمبر صفحے پہ میری بھی لکھی ہے۔ امام صاحب سے پوچھو آپ کا 32 نمبر صفحہ کون سی کتاب کا ہے؟ وہ سارے امام صاحب کے پاس جی ہماری نیت کہاں لکھی ہوئی؟ کرنا اس کی لکھی ہوئی ہماری۔ یہ گھونسلے ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا لیے گئے، یہ بدعات ہیں۔
गाय को निकाल, गाय ऊँट में फर्क ही कोई नहीं भाई। छोटी गाय जिना के बाद इस्तिखारा का तरीका ये है कि इंसान 2 रकात नफल नमाज पढ़े और फिर वो सारी दुआएं पढ़ने के बाद दुआ पढ़ ले और फिर सलाम दे दे, या बाद में भी पढ़ना चाहे इंशाल्लाह कोई बात नहीं। शेख रात को करते हो फिर ख्वाब आए तो क्या? आप नहीं भी आ सकता, आपको जरूरी नहीं, अल्लाह किसी तरफ दिल को पक्का करे। इस्तिखारा आपका मसला है तो आप खुद कीजिए, मौलवी से इस्तिखारा नहीं करवाइए, इस्तिखारा टेलीविजन से जाकर क्यों टीवी पे मेरे पेट में दर्द है दवाई तू खा और आराम मुझे आ जाएगा। जिसको परेशानी है वो अल्लाह से सवाल करे, मेरा ये मसला है, जो हक है वो मुझे मिल जाएगा। जिना के बारे में कुछ लोग अक्सर वीडियो पे देखते हैं गंदे वाले। ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा, और अल्लाह ताला फरमाता है कि ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। ये नहीं कहा ज़िना ना करो, ज़िना के करीब भी ना जाओ। तो जो वसाइल ज़िना तक पहुँचाए उनसे बचना चाहिए। सुबह हम सबको महसूस शेख साहब हकीका जो है वो बकरा ही है एक लड़के का, लेकिन अगर 4 या 3 लड़के हों उनके लिए बकरे का 4-3 एक बार नहीं, हकीका जो है लड़के के लिए 2 जान, लड़की के लिए 1 जान। तो बकरा, बकरी, मेढा, लेला, दुम्बा इस नस्ल से गाय लेके उसमें हिस्सा नहीं हो सकता। शेख साहब हकीके के लिए जान है। जो अत्तहियात में बैठते हैं, अत्तहियात में बैठते हैं तो ये उंगली को बस एक दफ़ा ही उठाते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। याद में उंगली यूं रहेगी, जब आप दुआएं शुरू करोगे दुरूद शरीफ के बाद तो फिर अपनी उंगली को हरकत कीजिए। तो में कंप्लीट होने तक जादूगर की निशानी याद करो, जो माँ का नाम पूछे पक्का जादूगर, पंगाली बाबा, आमिर बाबा। ये सलबी बाबा नहीं हो सकता जो जादूगर माँ का नाम पूछता है। वो जिन्नात की खिदमत के जरिए वो सारा अमल करते हैं। ठीक नमाज के बाद मैंने उसे पूछ लिया, मिल जाए तो हदीस में मुझे कंफर्म करना है। टोपी का सवाल किस भाई ने किया? टोपी के बगैर भाई ने पूछा नमाज होती है नहीं होती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसके कंधे नंगे हों उसकी नमाज नहीं होती, जिसके कंधे नंगे हों उसकी नमाज। किसी हदीस में नहीं है आपने फरमाया जिसका सर नंगा हो उसकी नमाज नहीं होती। अगर सर नंगा होने से नमाज ना हो तो किसी हाजी गरीब की नमाज कबूल नहीं होगी, किसी उम्र वाले की कबूल नहीं होगी। मुझे को टोपी पहनने वालों हज उम्रे पे आकर टोपी पहनो, तुम्हें 300 रियाल का दम पड़ेगा, पता लगेगा। तो ये टोपी ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल अपने सर मुबारक को ढांप के रखना है। अब पनामा इस्तेमाल कीजिए, अच्छा रुमाल इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत कपड़ा इस्तेमाल कीजिए, ढांपिए, लेकिन अगर सर नंगा है तो नमाज की ना होने का सबब नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ टोपियों के नाम पे जो ड्रामा होता है, इंडिया पाकिस्तान की मस्जिद के दरवाजे के साथ ही प्लास्टिक के छिक्कू पड़े होते हैं। छिक्कू समझते हैं जो ऊँट के मुंह पे चढ़ता है, खजूर के तिनकों का। चाइना ने तरक्की कर ली तो प्लास्टिक का भी आने लग गया, उठाया और सर के ऊपर अल्लाह अकबर। उसे को भाई ये टोपी पहन के अफसर दफ्तर में जाओगे, ये टोपी पहन के वलीमे में जाओगे, अपने ये टोपी पहन के ऑफिस में जाओगे, बाजार में जाओगे? कहेगा पागल हूँ मैं ये टोपी पहन के जाऊंगा। तो कार्टून बनने के लिए अल्लाह का घर रह गया, या तो सीरत इख्तियार करने का हुक्म है। और उस टोपी की वैल्यू कितनी है? आपने टोपी रखी थी, नमाज पढ़ी, जूतियों की जगह पे गए, वहां याद है वो टोपी तो सर पे ही है, वहीं से उतारी। ये क्या? फिर जिन लोगों का ये अकीदा है, जिन लोगों का ये अकीदा है कि सर पे टोपी ना हो, सर नंगा हो तो गुस्ताखी होती है। सुना ही नहीं सुना? गुस्ताख है। कोई सर नंगे पर नमाज पढ़ा तो टोपी लो तो जोर से गुस्ताख, बेचारा फातिहा भूल जाए भले। तो उनसे मोहब्बत से सवाल करो कि आप कहते हैं सर नंगा हुआ तो गुस्ताखी होगी, और वहीं खड़े मैं सब कुछ उतार दूंगा कि पहुंची सरकार। नंगे चल रहे होते हैं रोड पे या नहीं?
تو کیا کہتے ہیں یہ پہنچی بھی سرکار ہے، انہیں کچھ نہ کہنا، یہ مجذوب ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، موت کا ایک دھکا لگے گا سیدھا جانا۔ آپ کے مذہب میں تو سب کچھ ننگا کرنے سے ولایت ملتی ہے، تو 10 ننگی کرنے سے 25% تو ولایت ملنی چاہیے۔ یہ بنائی بھی بات ہے، اس کا کوئی اسلام نہیں۔ امامہ تو انتخابی نشان بن گیا نا، کس طریقے کا امامہ؟ سیاہ رنگ کا امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، کمر کے درمیان کے اندر روایت میں آتا ہے، ہمارے علم میں جو روایت ہے وہ سیاہ کی ہے۔ اللہ وہ بتاتے ہیں 11 طرف علم غیب پر ہماری تفصیل سے 3 سیڑھیاں ہیں، وہ سے لے کے سن لو۔ سوال یہ ہے کہ قرآن تو خود کہتا ہے، اے نبی کہو اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اسے کو آپ کو پتا ہو کہ اس دودھ کے اندر چینی نہیں ہے، گھی کا دودھ پیو گے؟ میرے نبی کے سامنے زہر والا کھانا رکھا گیا اور نبی نے کھا لیا، علم غیب تھا تو کیوں کھایا؟ سیدہ کائنات پر الزام لگا، اللہ کے نبی کو پتا تھا پھر بھی خاموش رہے، بیوی پہ الزام لگا، لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں عائشہ غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ رہے، علم غیب تھا پھر بھی یہ کہہ دیا۔ جی سنیچر کا جو سنت کا روزہ جیسے محرم جیسا روزہ ہے اس کو رکھتے ہیں آپ دوسرا دن؟ ہفتے 12 دن ویسے کوئی 10 محرم کا روزہ آ گیا، 9 محرم کا روزہ آ گیا، یا جو روزے عام سنتوں کے ذریعے آئے آتے ہیں وہ نکال میں کوئی فرق، خاص کر کے جمعے کا روزہ نہ رکھا جائے، ہفتے کا روزہ خاص کر کے نہ رکھا جائے۔ ہم لوگ باپ لوگ اپنے اپنے کاموں اور بیوی بچوں کو پاکستان میں چھوڑتے ہیں، تو بیوی سے کتنی دور رہنے کا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کتنا دور رہ سکتے ہیں؟ مسئلہ سن کے عمل بھی کرو گے؟ صرف پوچھنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک گلی سے گزر رہے اور ایک عورت شعر پڑھ رہی کہ مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میری چارپائی بھی پھر رہی ہوتی، میں اپنے کسی خلیل کے ساتھ پھر رہی ہوتی۔ تو آپ نے تحقیق کی اور پوچھا کہ ایک عورت بغیر قانون کے کتنا عرصہ گزار کر سکتی ہے؟ پھر آپ نے قانون جاری کیا کہ 4 مہینے کے بعد بارڈر پہ لڑنے والا مجاہد بھی واپس جائے، ہفتہ 10 دن اپنی بیوی کے پاس رہے، اس کے حقوق ادا کرے اور پھر واپس آئے۔ اگر بیوی انسان کو بلائے واپس آ جاؤ، مجھے نہیں برداشت کروں گی آپ کی برائی، اور انسان واپس نہ جائے اور وہ کوئی گناہ کر بیٹھے جہاں وہ مجرمہ ہے وہاں اس کا قانون نہیں ہے، اور اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں صبر کرتی ہوں، ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، کوئی خطرہ کوئی پریشانی کوئی دھوکہ کوئی فراڈ کی امید نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر دیور بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، کزن بھی ہے، بے پردگی کا ماحول بھی ہے اور زندگی بھی اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ ایسی صورت میں جانا ضروری ہے گھر کے کام کرنا۔ کتنے دن انشاءاللہ جاتے ہیں جتنے سوال آپ نے پوچھ لیے 2-4 دن اور ہوتا تو مزہ ہی رہے۔ جی آج کی رات سادو مسجد جو کہ بتا رہا تھا کہ مزاق والی رات، ہاں یہ شیعوں کی رات ہے، وہ دریاؤں پہ جاتے ہیں، اپنی مچھلیاں امام غائب کے لیے لکھتے ہیں اور آٹے میں لپیٹ کے پھر دریاؤں میں ڈالتے ہیں، مچھلی امام غائب کو دے کر آتی ہیں، راستے میں شکاری کا جال لگا ہوتا ہے، بس جاتے ہیں، آگے پہنچ بھی نہیں سکتے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انبیاء کے بارے میں صراحت آئی ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، یہ صراحت ہے، یہ یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کوئی نبی کا جسم مٹی نہیں کھائے گی۔ باقی اللہ جس پیارے کا چاہے جسم بچا لے، جس کا چاہے مٹی کر دے۔ یہ کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب اسلام امام عمل کر لے، اس کے عمل کرنے کے بعد عمل کرنا چاہیے۔ اس نے زن ہے، اس نے زن کی جا سکتی کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہو۔ شیخ صاحب
कोई ऐसी बात नहीं। शेख साहब बारी बारी। ये तस्वीर जो है किसी सुन्नत से साबित नहीं है, ये तस्वीर सुन्नत से साबित है। उंगलियों पर छूना, शेख साहब सीधे हाथ का जिक्र है। मेरे पता जी